بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق، ان حقوق پر بات ہو رہی تھی، اور پہلے تو میں آپ کے سامنے معذرت کے ساتھ عرض کر دوں کہ کافی دن اس سلسلے میں ایک رکاوٹ آ گئی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، ممکن ہے خود اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، اور کہیں نہ کہیں دنیاوی اعمال اور افعال کی جو ہے بہتات اور کثرت کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر دوبارہ یہ سلسلہ جو ہے جاری نہیں رکھ پایا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آج موقع مل رہا ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے، اور ہم اس بات پر تبصرہ کر رہے تھے کہ قرآن کریم کے احکامات کو بتمام و کمال معاشرے کے اندر نافذ کیا جانا چاہیے، اور اس پر جد و جہد جاری رکھنی چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ اور آخری بات جو پچھلے ویڈیو میں کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ معذرۃ الی ربکم کا مقام حاصل کیا جائے، یعنی کہ ایک معذرت اللہ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر اسلام کا اجتماعی نظام موجود نہیں ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد بہرحال جاری ہے، تو چاہے وہ نظام قائم ہو یا نہ ہو، اور چاہے ہمارے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس نظام کو قائم کروا دے یا نہ کروا دے، لیکن ہم اپنی جگہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، اور ہمارے اوپر یہ کوئی الزام نہیں رہے گا کہ ہم نے اس کی کوشش نہیں کی۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کی یہ تحریر ہے جسے ہم ان ویڈیوز کے سلسلے کے اندر استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اس سے آگے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے ایک بامقصد خاتمے تک پہنچائے، یعنی بامقصد اختتام تک پہنچائے، یہ صحیح لفظ ہے۔ چلیے بسم اللہ۔ لیکن اگر انسان ایسی جد و جہد بھی نہ کرے اور مطمئن ہو کر بس اپنی زندگی کی بقا اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہے، تو اس صورت میں سخت خطرہ ہے کہ قرآن کی انفرادی و نجی نوعیت کے احکام پر عمل بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے مصداق گرداں نہ جائے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بہت ہی ضروری بات ہے جو اس جملے میں فرمائی گئی ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو تسلیم کیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اسے پڑھا، اسے سمجھ لیا، اس پر ایمان رکھا، اور یہ بات تسلیم کی کہ قرآن ہی آپ کا امام ہے اور قرآن ہی آپ کے لیے راہ دکھلانے والی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے، یہ تسلیم کرنے کے بعد اگر آپ نے اس قرآن کو بحیثیت نظام زندگی، بحیثیت نظام معاشرہ، بحیثیت نظام عدل و اجتماعی نافذ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور اپنی زندگی کے ان جھمیلوں میں اور اپنی زندگی کے سلسلے میں اور اپنی زندگی کے اعمال و افعال میں آپ لگے رہے اور پوری کی پوری توجہ وہیں مرکوز رکھی، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بالکل اطمینان سے مسلمان ہیں اور ہم مکمل مسلمان ہیں اور ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ بہرحال آپ کی غلط فہمی ہوگی۔ اور یہاں پر جو آیت جس کا ذکر ہوا ہے سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب یعنی قرآن کے ایک حصے کو مان لیتے ہو
اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو یا دوسرے حصے کو نہیں مانتے. یعنی آپ نے قرآن کو مانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن دوسری بات جو ضروری تھی کہ اللہ کی کتاب کو بحیثیت مجموعۃ الاصول، بحیثیت مجموعۃ القوانین استعمال کیا جانا چاہیے تھا، اور اس پر عمل کی جانی چاہیے تھی، اور اس کو نافذ کرنے کی جدوجہد کی جانی چاہیے تھی. اس حصے کو آپ نے چھوڑ دیا. تو اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مان لیتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ بہرحال جس طرح فہم قرآن کے لیے قرآن مجید کی وسیع تر اصطلاح تذکر ہے، اسی طرح قرآن پر عمل کے لیے قرآن کی سب سے جامع اور کثیر الاستعمال اصطلاح حکم بما انزل اللہ ہے. حکم بما انزل اللہ یعنی اپنے تمام فیصلے اس طریقے سے کریے یا اس طریقے سے کیے جانے چاہیے جس طرح سے ان فیصلوں کو یا اور اس مطابق کیے جانے چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاست کے اندر، ہماری عدالت و عدلیہ کے اندر، ہماری معیشت کے اندر، ہماری معاشرت کے اندر فیصلے قرآن سے لیے جانے چاہیے. فیصلے کرنے کے لیے صرف قرآن کو استعمال کیا جانا چاہیے. کوئی بھی ایسا اصول جو کہ انسانوں کے ذریعے بنایا گیا ہو بجز اس کے کہ وہ قرآن و سنت سے موافقت رکھتا ہو یا قرآن و سنت کے مطابق ہو یا قرآن و سنت کی اتباع کرتا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی انسانوں کے ذریعے سے بنایا ہوا اصول میں کہوں گا کہ غلط ہے اور یہ ناقابل قبول ہے، اور کوئی بھی ایک شعور رکھنے والا مسلمان ایسے اصول کو، ایسے قانون کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے قوانین اور اصول سب قرآن سے لیے جائیں گے اور کسی بھی وہ ٹیکنیکل لفظ سے مین میڈ سبسٹنس سے نہیں لیے جائیں گے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. حکم کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل الاصول تو یہ متعین کیا کہ ان الحکم الا للہ، تو اصول کے ضمن میں اور قرآن کریم کا کیا مقام ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر اور سورۃ یوسف کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یہ الفاظ، یہ کلمات نازل فرمائے کہ ان الحکم الا للہ، یعنی حکم کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کو حاصل نہیں. یعنی حاکم صرف اللہ کو تسلیم کیا جانا چاہیے، حکومت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کسی انسان کی نہیں، کسی قوم کی نہیں، کسی ایک گروپ کی نہیں، کسی اکثریت کی نہیں، کسی اقلیت کی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی حکومت کو تسلیم کیا جانا چاہیے. یہ ہے وہ چیز جس کے اندر قرآن کو بحیثیت نظام سیاست نافذ کرنے کا عمل نظر آتا ہے. پھر خود قرآن مجید کو حکم قرار دیا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اتارا ہم نے اسے حکم بنا کر عربی زبان میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ قرار دیا کہ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، سورۃ النساء کی آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اتاری ہم نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے مابین اس سوجھ کے ساتھ جو اللہ نے تجھ کو عطا فرمائی.
اور سورۃ المائدہ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا. اسے ذرا غور سے سنیے گا. سورۃ المائدہ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کریں وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں. یہ تین آیتیں ہیں، چار آیتیں ہیں جن کے اندر ان کو درجہ وار ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے یا کسی اور اصول سے یا کہیں کسی اور سورس سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، اپنے فیصلوں کے لیے قوانین منتخب کرتے ہیں. اور یہ آیتیں اس طریقے سے ہیں کہ فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. بہرحال یعنی اس میں ہمیں اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ مل جاتا ہے، اپنے لیے ایک معیار مل جاتا ہے کہ کفر در حقیقت محض یہ نہیں کہ آپ نے کسی مورتی کو سجدہ کر دیا، کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا یا اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس سے کچھ دعا مانگنے لگے، یا پھر اللہ کا انکار کر کے کسی اور کو معبود بنایا، کسی انسان کو معبود نہیں. صرف کفر محض یہ نہیں ہے. کفر یہاں پر جو کہا گیا ہے، یہاں پر مسلمان، کافر، مشرک سب ایک جگہ آ جاتے ہیں. وہ یہ کہ کفر کیا اس انسان نے جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے یا کسی اور ذرائع سے اپنے فیصلے کرائے، پھر چاہے وہ سیاست کے فیصلے ہوں، معیشت کے فیصلے ہو، معاشرت کے فیصلے ہو، عدالت کے فیصلے ہو، سب کے سب اگر ان میں سے کوئی بھی آپ نے غیر قرآن سے منتخب کیا یا اپنے لیے پسند کیا تو جان لیجئے یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، یہی ظلم ہے، یہی فسق ہے. آگے پڑھتا ہوں. حکم کا مفہوم ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ فیصلہ ہے، یعنی فیصلہ ہی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان میں اصل اہمیت کی چیزیں دو ہیں، ایک اس کا فکر اور دوسرے اس کا عمل. حکم ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت ان دونوں کا احاطہ کرتی ہے اور خاص طور پر ان کے ربط و تعلق کو واضح اور ان کے مقامی اتصال کو نمایاں کرتی ہے. یعنی حکم کے اندر دو چیزیں شامل ہے لازماً، کہ ایک تو انسان کی جو فکر ہے وہ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کر اور حرام کو حرام سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرے یہ کہ جب آپ نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس پر پورے معاشرے کو لا کر اس سے سر تسلیم خم کروانا ضروری ہے. تو لہٰذا یہ ہے ایک جامع ایک لفظ حکم جس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک انسان کی فکر اور دوسرا انسان کا عمل. کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے اور فیصلہ یعنی حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے. دیکھیے صحیح بات ہے کہ اور بہت دلچسپ بات ہے کہ جب آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کے ذہن کا خاکہ اور آپ کی سوچنے کا جو تانا بانا ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہو جائے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا عمل قرآن سے مختلف ہو یا قرآن کے آیات یا قرآن کے احکامات سے اختلاف رکھتا. ٹھیک، لہذا پہلی محنت تو یہ کی جانی چاہیے کہ اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق ڈھال لینا چاہیے
تاکہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر محنت کرنا اور اسے نافذ کرنا، یہ سارے اعمال آئندہ انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں۔ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے عمل بالقرآن کے لیے حکم بما انزل اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی آپ فیصلے کرتے ہو اور آپ اعمال کرتے ہو اس طریقے سے اور یا اس حساب سے یا اس چیز کے عین مطابق جو کہ اللہ نے نازل کی، تو یہ ہے حکم کا ایک پہلو۔ تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن مجید پر عمل در حقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا فکر قرآن کے تابع ہو جائے اور قرآن کا بیان کردہ علم حقیقت انسان کے دل اور دماغ دونوں میں جاگزیں ہو جائے، یا میں یہ کہوں کہ آسان اصطلاح اگر استعمال کریں تو دونوں کے اندر رچ بس جائے۔ آسمانی کتابوں پر عمل کے لیے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح اقامت کی ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اقامت ایک لفظ ہے کہ جس پر خصوصی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقامت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ بلند کرنا، یا کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ اس کی بنیاد ڈالنا۔ تو اقامت کی طرف ہماری توجہ، لفظ اقامت کی طرف ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی اور اگر وہ یعنی یہود و نصارہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کو جو نازل ہوا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ یعنی اگر انہوں نے تورات کے احکامات کو نافذ کیا ہوتا، انجیل کے احکامات کو نافذ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ اتنی برکات انہیں عطا فرما دیتا کہ وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی پھل اور میوے کھاتے پھرتے، اور پھل اور میوے اتنے زیادہ ہوتے کہ وہ ان کو کچل کر چل رہے ہوتے۔ یہ ہے برکات جو تب آتی ہیں، قرآن کی روح سے میں بتا رہا ہوں کہ جو تب آتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ الفاظ کو اور احکامات کو نافذ کر کے ان پر عمل کیا جائے۔ اور نافذ کرنے کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ اس کے حساب سے ڈھال دیا جائے اور اس پر جد و جہد کی جائے اور اسی کی محنت کی جائے۔ لہٰذا اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو بھی عذاب ہے، جو بھی مصائب ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی غربت ہے، جو بھی فقر ہے، جو بھی فاقہ ہے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت پیچھے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کے نظام کو قائم نہیں کیا۔ اگر دین کا نظام نافذ ہوتا تو اللہ کی طرف سے ایسی برکات ہمیں عطا ہوتی کہ ہم ہمیشہ کے لیے سیر ہو جاتے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان حالت میں پاتے۔ اور اس کے برعکس اس وقت حالت ہے کہ کتنی مصائب سے بھری ہوئی زندگی اس وقت مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو چلیے آگے، اور اس کے متصلاً بعد یہ فیصلہ سنا دیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ کہا کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات
اور انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔ اب یہ تو ترجمہ ہے، ترجمہ تو اس طرح کر دیا گیا، لیکن جس قدر اس کے اندر بلاغت ہے، جس قدر اس کے اندر طاقت ہے، اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لستم علی شیء، یعنی تم ہو کہاں، تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہم سے بات کرنے کے لائق نہیں ہو جب تک کہ تم ان احکامات کو نافذ نہیں کر دیتے جو احکامات نازل کیے گئے تورات میں اور انجیل میں، اور جو کچھ بھی تمہاری طرف تمہارے رب نے بھیجا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی اہل کتاب کی بات۔ اب یہیں پر آپ اپنے آپ کو ریپلیس کر کے دیکھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل قرآن تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہمارے سامنے، تم ہم سے بات کرنے کے لائق نہیں جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہ کر لو، قرآن کی اقامت نہ کرو، اور جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے طرف بھیجا ہو اس کی اقامت نہ کرو۔ اقامت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مضبوطی سے کسی چیز کو نافذ کرنا، اور اس طرح سے وہ کھڑا رہے کہ پورا کا پورا نظام اس کے تحت اور اس کے ارد گرد گھومتا رہے، اور کسی کی جرت نہ ہو کہ اس نظام کو، اس قائم کردہ نظام کو کوئی ٹھیس پہنچا سکے۔ یہ ہے اقامت کا مطلب۔ اب دیکھ لیجئے، اس آیت سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو کوئی بھی قوم اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نازل کردہ کلام کو اپنے معاشرے کے اندر بتمام و کمال بحیثیت نظام زندگی اور بحیثیت نظام اجتماعی نافذ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ ایسی قوموں کو ہٹا دیا جاتا ہے، ایسی قوموں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اپنے حال آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی آگے سے کوشش کی جائے گی کہ ویڈیوز کے درمیان زیادہ وقفہ جو ہے وہ نہ رہے، اور جلدی سے جلدی اس کتاب کو، اس تحریر کو پڑھ کر ہم آگے کسی اور تحریر کی طرف بڑھ سکیں جن کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کا، اللہ کے حبیب کا ذکر جو ہے ہم ایک دوسرے سے کرتے رہیں، اور ایک دوسرے کو پہنچا